إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین۔ پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور خواتین ملت، آج کے جمعہ خطبہ میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے جب بارش نہ ہو تو قرآن اور حدیث کی تعلیم کے مطابق ہمیں کون سا عمل کرنا چاہیے، کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیے، بہت بڑی چنتا کا وشے ہے، افسوس کی بات ہے کہ بارش کا موسم تقریباً ہوئے 1 مہینہ ہو چکا ہے لیکن ہمارے علاقے میں اب تک بارش نہیں ہوئی ہے۔ سب لوگ اپنے اپنے حساب سے اپنے کاموں میں مگن ہیں۔ دیکھا جائے تو ہم سب کو بڑی ہی دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ یہ اللہ کا عذاب نہ ہو۔ ایک مومن اور مسلمان کو ڈرنے کی ضرورت ہے، خوف کھانے کی ضرورت ہے کہ کہیں اللہ تعالی ہمیں قحط سالی کے اندر مبتلا نہ کر دے، کہیں اللہ تعالی ہمیں افلاس کے اندر مبتلا نہ کر دے۔ ایک مومن اور مسلمان ہونے کے ناطے ان باتوں پر غور کرنا اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ چند باتیں آپ کے سامنے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی جن پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، وہ کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دیکھیے، جب بارش نہ ہو تو ہر انسان اپنا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کرے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کی کتنی پابندی کر رہا ہے، اس کے احکام کی کتنا خیال کر رہا ہے۔ ہر انسان اس بات پر غور کرے، اپنا اپنا محاسبہ کرے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جہاں پر قرآن مجید کے اندر عذاب کا ذکر کرتا ہے وہاں پر ہم مومنوں اور انسانوں کو اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ وہ ایک عقل مند تو اپنے آپ کو سمجھ، اپنے آپ کو دیکھ۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ جب قومیں کے اوپر عذاب نازل کرتا ہے، اس آیت کریمہ کو آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت کے آخری ٹکڑے میں کہتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ،
اے عقل رکھنے والوں تم اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرو۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر عذاب کا ذکر کرنے کے بعد یہ الفاظ کہتا ہے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے، عقل رکھنے والے کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی نہیں کرتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا ہے، اسے دیکھنا چاہیے کہ اس پر کون کون سے عذاب آ سکتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں پر کون کون سے عذاب نازل کیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَكَأَيٍّ من قریۃ عتت عن امر ربها ورسله، تم سے پہلے بہت ساری قومیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم کی پابندی نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ فحاسبناها حسابا شدیدا، ہم نے ان کا بہت سختی کے ساتھ محاسبہ کیا، بہت سختی کے ساتھ ان کی پکڑ کی۔ وعذبناها عذابا نکرا، ان کو ہلاک کرنے والا بہت بڑے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ وہ عذاب کون کون سے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، بہت سخت عذاب اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کر دیا۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، ان لوگوں نے ان عذاب کا مزہ سے چکھ لیا۔ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور وہ ان کو ہلاک کر دینے والا عذاب تھا۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے ہی دردناک عذاب کو تیار کر رکھا تھا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل رکھنے والے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے۔ وہ عذاب کون سا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا اللیکھ کرتے ہوئے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان قوموں کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، ہلاک کر دیا۔ وہ گناہ کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کر لی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے بہت ساری قوموں کو ہم نے پتھروں کی بارش برسا کر ہلاک کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذْنَاهُ الصَّيْحَةُ، ان میں سے بہت ساری قوموں کو ہم نے ایک چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، ان میں سے بہت ساری قوموں کو ہم نے زمین کے اندر دھسا کر ہلاک کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بہت ساری قوموں کو ہم نے ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کرنے والا ہے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ ظلم تو وہ اپنے آپ پر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم نہیں ہے۔ ان آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس نصیحت کی طرف دعوت دیتا ہے کہ اللہ کے حکم کی پابندی کرو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ کی عذاب سے محفوظ رہ جاؤ گے۔ وہ عذاب جو قدرتی طور پر آتے ہیں، زمین میں ڈس جانا، بارش نہ ہونا، قحط سالی کا آ جانا، زلزلہ آ جانا، ان جو آپتیاں آتی ہیں، جو قدرتی آپتی ہوتی ہے، اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں تو ضروری بنتا ہے کہ ہم سب لوگ مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روگردانی کریں گے، اللہ کے ذکر کو پابندی کے ساتھ نہیں کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری معیشت کو، ہمارے روزگار کو تنگ کر دے، ہماری روزی روٹی کو ختم کر دے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ تعالیٰ ہم پر قحط سالی بھی نازل کر سکتا ہے۔ ضروری بنتا ہے میرے بھائی، ہر انسان اپنی اپنی جگہ پر یہ جائزہ لے کہ میری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کتنے حد تک پابندی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ نمبر 2، جب بارش نہ ہو تو انسان کو 3 بڑے بڑے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ یوں تو ہر گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن بارش کا تعلق 3 بڑے بڑے گناہوں سے حدیث اور قرآن کے مطابق بہت گہرا ہوتا ہے۔ 3 بڑے بڑے اس سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلا گناہ شرک و بدعت۔ شرک و بدعت کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ شرک کرو گے آپ، عقیدے میں بگاڑ آئے گا، عقیدے میں خرابی آئے گی، قحط سالی آنا لازمی ہے۔ بدعت آپ کرو گے،
پابندی کے ساتھ مسلمان تو ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق کام نہیں کر رہے ہو، بدعت کر رہے ہو، یہ آنا ضروری ہے۔ بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سچائی لے کر آئے اور قریش کے درمیان جب بات رکھی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی مانو، میری مانو، مجھے رسول مانو، قریشیوں نے صاف انکار کر دیا تکبر کرتے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بڑا ہلکے میں لے لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے لگے۔ جب یہ 13 سالہ زندگی تھی مکے کے اندر، ان 13 سالہ زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بہت سارے قریشی مکہ والوں نے نہیں مانا۔ یہ آپ جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال بائیکاٹ کیا گیا۔ اس موقع پر مکے کے اندر زبردست قحط سالی آئی تھی۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت غالباً عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس حالت قحط سالی کی حالت کیا تھی؟ اکلوا العظام والجلود، لوگ ہڈیاں چوس کر اپنا پیٹ بھرا کرتے تھے، چمڑا چوس کر اپنا پیٹ بھرا کرتے تھے، حتى اكلوا العظام والجلود وجعل يخرج من الارض كهيئة الدخان۔ بھوک کے مارے اور قحط سالی کے مارے جب بھی وہ زمین میں نکلتے تھے تو ان کو دھواں نظر آتا تھا، ہر جگہ بھوک کے مارے آنکھوں سے دھواں نظر آتا تھا۔ کہیت دخانی حدیث کے الفاظ ہیں میرے بھائیوں۔ قحط سالی کا اتنا بڑا موقع تھا، یہ شرک و بدعت پر بڑھنے والی یہ قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو قحط سالی کے اندر نازل کر دیا، قحط سالی ان پر بھیج دی۔ ابو سفیان جو کہ ابھی اسلام نہیں لایا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کہتا ہے محمد ابھی اسلام لایا نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے محمد تمہاری قوم پر بہت زیادہ قحط سالی آ پڑی ہے، لوگ مر رہے ہیں، جانور بل بلا رہے ہیں، لوگ بھوک اور ترس کے مارے چلا رہے ہیں، چھوٹے بچے رو رہے ہیں، آپ اپنے رب سے دعا کر دیجئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی اور قحط سالی ختم ہو گئی۔ اس حدیث کے اندر علماء نے تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے شرک و بدعت یہ گناہ جب کسی قوم کے اندر عام ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قحط سالی کو نازل کر دیتا ہے اور بارش کو روک دیتا ہے، لہذا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 2، دوسرا گناہ ناپ تول میں کمی۔ جو بھی کھانے پینے کی چیز ہوتی ہے، خاص کر تجاروں کے لیے، جو بھی ویپاری طبقہ ہے ان کو خاص خیال رکھنا چاہیے کہ آپ جو ناپ تول کر دیتے ہیں، دیکھیے ناپ تول اس زمانے میں ہوتا تھا، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ بہت سارے ہمارے فروٹ والے بھی بیٹھے ہیں، 18 کلو 20 کلو 22 کلو اور بہت سارا دھوکے بازی ہوتی ہے، آپ سب یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ سب کھانے پینے کے اندر جو بھی ناپ اور تول کی آلات ہیں، چاہے آپ لیٹر لے لیجئے، کلو لے لیجئے، عدد لے لیجئے، گرام لے لیجئے، جتنے بھی آلات ہیں، اگر ناپ تول میں کمی آئی تو یاد رکھیے اس بارش کا بہت بڑا کانٹیکٹ یہ ناپ تول سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں، یہ دوسرا گناہ ہے۔ اگر قوموں کے اندر ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ بارش سے روک لے۔ تیسرا گناہ زکوٰۃ نہ دینا۔ دیکھیے عام طور پر ہماری سوچ ہے کہ ہم رمضان میں زکوٰۃ نکالیں، لیکن رمضان سے زکوٰۃ کا کوئی تعلق نہیں۔ زکوٰۃ کی شرط ہے 1 سال کا گزرنا، چاہے وہ کوئی بھی مہینہ ہو۔ اگر انسان کی کمائی میں صاحب نصاب والا ہے اور وہ 1 سال گزرنے کے بعد بھی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارش اس کا بہت بڑا تعلق ہے اس سے، اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے۔ یہ 2 گناہ ناپ تول میں کمی اور زکوٰۃ نہ دینا، اس سے بارش اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اپنی حدیث میں سید نے فرمایا لم ينقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين
وشدت المعونۃ وجور السلطان علیہ. جب لوگ اپنی قوموں کے ساتھ ناپ تول میں کمی کریں گے، تین بڑے بڑے گناہ ان پر، تین بڑے بڑے عذاب آئیں گے. نمبر ایک، الا اخذوا بالسنین، اللہ تعالیٰ اس قوم پر قحط سالی کو نازل کر دے گا. وشدت المعونۃ، اللہ تعالیٰ فقیری کو نازل کر دے گا. وجور السلطان علیہم، اللہ تعالیٰ ان پر ظالم کرنے والا بادشاہ کو مسلط کر دے گا. تین بڑے بڑے گناہ. جو بھی قوم اپنے ناپ تول میں کمی کرتی ہے، اعلیٰ تجارت میں انبن کرتی ہے، 21-22 کرتی ہے، ایسی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بڑے بڑے عذاب نازل کی. الا اخذوا بالسنین، اللہ تعالیٰ قحط سالی کو نازل کرے گا. وشدت المعونۃ، فقیری کو اللہ تعالیٰ نازل کر دے گا. وجور السلطان علیہم، اور اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا. دوسری حدیث، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ. جو لوگ، جو قوم زکات نہیں نکالتی ہے، اپنے مالوں میں سے زکات ادا نہیں کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بارش سے ایک قطرہ بھی نازل نہیں کرتا، ایک قطرہ بھی نازل نہیں کرتا. وَلَوْلَا الْبَهَائِمَ لَمْ يُمْطِرُوا. ہاں اللہ تعالیٰ تھوڑی بہت بارش برساتا ہے، وہ ان جانوروں کی وجہ سے. اگر یہ جانور نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک قطرہ بھی نازل نہیں کرتا. اللہ اکبر. یہ ناپ تول اور یہ زکات نہ دینا، اس سے بارش کا بہت بڑا تعلق. اللہ کے رسول کی صحیح حدیث میں نے آپ کو بیان کی. لہٰذا میرے بھائیوں، بہت دھوکے بازی ہوتی ہے، بہت دھوکے بازی. مسلمان آپ جو ہے نا، سرکار بھلے کرے، کوئی اور بھلے کرے، لیکن ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو قرآن حدیث پڑھنے والے. ہمارے لیے ضروری بنتا ہے کہ ہم ناپ تول پورا پورا دیں، پورا پورا امانت داری کے ساتھ دیں. کم سے کم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے تجارت کرے. آپ بہت سارے میں نے دیکھے ایسا، بہت سارے مولانا سرکار سے ہی ایسی بات آتی، یہی ہے، ایسا ہی چلتا ہے. بھلے آپ کے لیے ضروری بنتا ہے کہ آپ اس کا خلاصہ کر کے دیں، آپ تجارت کریں. بھائی یہ اتنا ہی ہے، یہ 950 ہی ہے، یہ دودھ کی تھیلی لیٹر کی نہیں ہے، 900 گرام کی ہے، آپ خلاصہ کر کے دیں. یہ ضروری بنتا ہے. یہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں گے. ایک امانت داری کا سلسلہ تو شروع ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش برسائے گا. اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما نقص قوم العہد قط الا كان القتل بينهم. اللہ کے فرمان، ولا منع قوم الزکاة الا حبس اللہ علیہ القدر. ایک لمبی حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اگر کوئی زکات نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دے گا. صحیح حدیث ہے. تو لہٰذا اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. نمبر 4 ٹھیک بات ہے، اور خاص تجارتی طبقہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، ذخیرہ اندوزی کرنے سے بچنا ہے. یعنی سٹاک کرنے سے. تاجر جو ہوتا ہے نا، وہ سٹاک کھانے پینے کی چیز وہ سٹاک کرتا ہے. فروٹ والے سٹاک کرتے ہیں، آلو سبزی بیچنے والے اپنا سٹاک کر لیتے، گیہوں بیچنے والے اپنا سٹاک کر لیتے. یہ سٹاک کرنے کی وجہ سے معلوم ہے، صحیح حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں، اللہ تعالیٰ فقیری کو نازل کرتا ہے. بظاہر ایسا لگے گا کہ بہت وسائل ہے، بہت روپیہ ویسے، لیکن اندر سے انسان فقیر ہوگا. صحیح حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے دور واقعہ سنیے، بڑا زبردست واقعہ. اپنی خلافت کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جاتا ہے اور اناج اور غلہ بیچنا جو ہم بیچتا ہے وہاں پر اس بازار میں جاتے ہیں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اناج بڑا زبردست ہے، بہت ماشاءاللہ اناج، کہتے ہیں نا اچھا، گیہوں بڑا اچھا ہے، پھل بڑا اچھا ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے اور کہا کہ یہ بڑا اچھا اناج ہے. تو وہاں جو ویپاری تھے وہ عمر فاروق کو کہنے لگے کہ فاروق، ہم نے یہ ذخیرہ اندوزی کی تھی، ہم نے ذخیرہ اندوزی کی تھی، یعنی جمع کر کے رکھا تھا 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے، اسے کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی. ہم نے اس مال کو ذخیرہ اندوزی کی تھی. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فوراً ان تاجروں سے
مخاطب ہو کر فرمایا کہ تاجروں تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، من احتکر علی المسلمین طعامہم ضربہ اللہ بالجزام والافلاس، بالجزام والافلاس، اگر مسلمان قوم ذخیرہ اندوزی، کھانے پینے کی چیزیں ذخیرہ اندوزی کریں گی تو اللہ تعالیٰ انہیں دو بڑی بڑے بیماری اور عذاب میں نازل مبتلا کر دے گا۔ ایک تو ان کی قوموں کے اندر جذام جیسی بہت بری بیماری اللہ تعالیٰ رائج کر دے گا، والافلاسی، اللہ تعالیٰ ان پر فقیری کو نازل کر دے گا، وہ قوم فقیر بن جائے گی۔ ابن ماجہ شریف کے سید میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ذخیرہ اندوزی مت کیجیے، جو تاجر ہیں انہیں خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ تین باتیں جو ہمیں کرنی ہے وہ مختصر آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے استغفار پڑھیے، استغفار، استغفر اللہ، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ استغفار کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا فقلت استغفروا ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا، اپنے رب کی طرف استغفار کرو، معافی مانگو۔ اگر معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا۔ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، ضرورت پڑے صلاۃ الاستسقاء، بارش طلب کرنے کی نماز بھی پڑھنی چاہیے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں مدینے کے اندر ایک سال قحط سالی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم صحابہ کو لے کر بقیع غرقد نامی ایک میدان پر باہر چلے جاتے ہیں، اور لمبی حدیث ہے، پورا طریقہ صلاۃ الاستسقاء کا بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو باہر میدان میں لے کر گئے، اللہ کے رسول نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پورا طریقہ لمبے سے ذکر ہے، اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، عاجزی کے ساتھ دعا کی، تو یہ بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجیے، اللہم اغثنا اغثنا، اللہم اسقنا الغیث ولا تجعلنا من القانطین، اللہم اسقی عبادک وبہائمک وانشر رحمتک وعہی بلدک الموت، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا نافیا غیر ضار عاجلا ولا عاجلا، وہ بارش نہ جلدی آنے والی ہو اور نہ دور ہونے والی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے وقت پر ہم پر بارش برسا۔ دعائیں کیجیے اللہ تعالیٰ سے، بڑا ضروری ہے میرے بھائی، بڑا ضروری ہے۔ تو یہ اسلامی تعلیمات ہے، یہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم پر، ہمارے شہر میں اللہ تعالیٰ رحمت والی بارش برسائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو گناہوں سے پاک کرے، ہم سب کو استغفار کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہماری تجارت کو حلال تجارت بنا دے۔ آمین خود دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔